اس کے اندر یہ بات ہے نا، بات تو یہ آ گئی کہ اسے شروع کے اندر اغیار نے یہ تعلیم دی کہ تو جس وقت بچی تھی تیری ماں تجھے ڈانٹتی رہی، تو جوان ہو گئی، تیرا بھائی تیرے اوپر آ گیا، وہ تجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتا، پھر آگے تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں، تیری شادی کروا دیتے ہیں، تیری اپنی آزادی کہاں گئی؟ وہ بچیوں کے ذہن کے اندر شروع سے یہ بات یہ ڈالتے ہیں کہ تو خود اپنا کما کر کھا، اور عقل کے اندھو خود اپنا کما کر اس نے کیا کھانا ہے، تم نے تو اس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ گھر کی چار دیواری کے اندر اس نے مرد کے لیے کھانا پکانا تھا، آس پاس کے لوگوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا تھا، اپنے گھر کے اندر ہے۔ اب یہ انہوں نے اٹھا کر اسے 500 1000 10,000 بندے کے سامنے لا کر کھڑا کر دے، ان کو کھانا دے، یہ تیری عزت ہے۔ اب اسلام عزت کسے کہہ رہا ہے؟ اغیار عزت کی۔ مجھے اسلام کی تو پرواہ نہیں ہے نا، اس لیے تو مسلمان آج پس گیا ہے۔ وہ جون اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کل مجھے نظر آئی بے پردہ چند بیبیاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا جو میں نے ان بیبیوں سے تمہارا پردہ کدھر گیا؟ وہ کہنے لگی عقل کی مردوں میں پڑ گیا۔ ایک تو کام ہونا ہی ہونا تھا، یہاں تو مردوں کی عقل پر پردہ پڑنا تھا، تو یہاں پھر ہماری عورتوں کی عقل سروں کے اوپر جون سے پردہ جانا تھا، لیکن وہاں سے پردہ اٹھ گیا، اب جون سے ان کے سروں کے اوپر آ گئے۔ اس وجہ سے جو اغیار تعلیم دے رہے ہیں، جو وہاں سے معاملات لیے جا رہے ہیں، جو ان کی تعلیمات کو پڑھ کر بے حیائی دن بدن عروج پر، اور یہ والدین کو بھی نہیں پتہ لگ رہا، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ صبح بچی گھر سے نکل جاتی ہے، سارا دن یونیورسٹی کے اندر رہے گی، سارا دن وہاں پر اس کے کیا معاملات ہوں گے، والدین کو نہیں پتا۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جس وقت وہ بھاگ کر شادی کر لے گی نا۔ اگر آپ کو اس پچھلے سال کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے اندر 70,000 بچیوں نے بھاگ کر شادی کی ہے، پھر جس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، جس وقت وہ گھر سے بھاگ جائے گی، پھر چچا، بھائی، والد، بیٹا، کوئی بھی ہو غیرت کے نام پر قتل کر دے گا۔ پہلے غیرت کیوں نہیں جاگی تمہاری؟ غیرت تو پہلے جاگنی چاہیے تھی کہ جس وقت تم نے یونیورسٹی کے اندر بچی کو بھیجا، تم پیچھا کرتے اس کا، جا کر تم وہاں سے اس کے دیکھتے کہ گھر سے ٹائٹس بچی پہن کر نکل رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے نا کہ قرب قیامت کے نزدیک بچیاں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ وہ یہ وقت آ گیا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن کپڑے پہنے کے باوجود بھی برہنہ نظر آ رہی ہیں، برہنہ دکھ رہی ہیں، اور اپنے آپ کو جسم کے نشوونما کرنا تو ان کے لیے کوئی ایک جو ان سے معمولی سا کام بن گیا ہوا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ جس وقت تعلیم تم دوسروں کے لوگے، نظریات تم دوسروں کے پڑھو گے، اگر تم نے رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کو پڑھا ہوتا، پڑھنا چاہیے، ہم یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہیں، لیکن معاملات یہ ہیں کہ اگر بچی کو جو ان سے ہے وہ فرسٹ ایئر کی بٹن یاد ہو سکتی ہے، یا پھر وہ سیکنڈ ایئر کا مسٹر چپس یاد ہو سکتا ہے، اس کے لمبے لمبے سوال یاد ہو سکتے ہیں، کیا اسے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات یاد نہیں ہو سکتی؟ کیا اسے اماں حجاجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات یاد نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارے بچے کو وہ کسی سنگر کے گانے اور اس کے ریپ یاد ہو سکتے ہیں؟ کیا اسے جون سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے لشکر جگر امام حسن امام حسین کے کردار اور ان کی زندگیاں یاد نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیاں گزاری؟ ان کے پاس ایک نظریہ تھا کہ حسین ابن علی وہاں پر جا کر ڈٹ گئے۔ اب حسین ابن علی کو جس نے پڑھنا ہے اس کے پاس نظریہ آنا ہے نا کہ حسین ابن علی ظالم کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ حسین ابن علی کے نانا نے ایک نظریہ دیا تھا حسین ابن علی کو، اور حسین ابن علی کے نام لیوا تو موجود ہیں، لیکن حسین ابن علی کی زندگی میں تو پڑھی جائے نا کہ حسین ابن علی نظریات کے اوپر ڈٹ گئے تھے، اپنا تن من گھر بار سب کچھ لٹا دیا، لیکن حسین ابن علی کے سامنے اسلام کا نظریہ قائم تھا، اور آج یزیدیت مٹ گئی، حسین ابن علی کے نظریے کا نام بن گیا، لیکن میں نے اور آپ نے، ہمارے بچوں نے حسین ابن علی کا نظریہ نہیں پڑھا۔ حسین ابن علی کو اس نے کہا تھا نا سب کچھ ملے گا، اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر انگریز اپنی تعلیم نہیں دے رہا بلکہ اپنی تہذیب دے رہے، اپنے معاملات دے رہے۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر سے جس وقت بچیاں نکل رہی ہیں، اگر اس بچی کو مسلمان گھر سے بچی ایک نکلے اور ایک ساتھ انگریز کی بچی نکل ہے، سامنے والا دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مسلمان کی بچی ہے اور یہ انگریز کی بچی ہے۔ کیوں؟ دونوں کا لباس بھی ایک ہے، دونوں کا چال چلن ہی ایک ہے، دونوں کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے سے تو اچھا پھر وہ ہندو ہوئے نا، وہ دور سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اس کے جون سے وہ سر کے اوپر ماتھے کے اوپر اس نے بندی لگا کے دور سے سکھ پہچانا جاتا ہے کہ اس نے کیا رسول اللہ علیہ السلام کو امتی دور سے نہیں پہچانا جا سکتا؟ کیوں؟ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے ایک یار سے نظریہ لے لیے نا
عیسائیوں کے آج بھی جو ان کے شادی کے معاملات ہیں ان کے چرچز کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے کہاں ہو رہے ہیں؟ میرج ہال کے اندر ہو رہے ہیں، ڈانس اور پارٹیاں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ان کو صرف اسلام اس وقت یاد آتا ہے جس وقت لڑکی جا رہی ہوتی ہے اور قرآن مجید سر کے اوپر بس وہ چیز اسلام کی انہوں نے اپنائی ہے۔ مہندی کا معاملات ہوں، وہ جو ان سے برات کا کنسپٹ اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، لیکن تعلیم ان کی پڑھی، انہوں نے بتا دیا، پھر یہ لے آئے، پھر وہاں پر بچے بھی، پھر قصور تو آ جاتا ہے جو ان سے اساتذہ کا۔ آپ کو نہیں پتا اب اسکول کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ٹیبلوں کے نام کے اوپر بچوں کو خود ڈانس سکھایا جاتا ہے کہ تم ڈانس کرو۔ اب جس وقت بچے کو خود ہمارے قوم ہی ڈانس سکھا رہا ہے اور پھر گھر کے اندر والدین بھی اندھے ہو گئے، تو یہ والدین کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے کو اسکول کے اندر ڈانس سکھا رہے ہیں، تو والدین خود چل کر جاتے نا۔ لیکن غیرت ایمانی نہیں نہ رہی والدین کے اندر بھی، کیا ہو والدین کو بس یہ چاہیے کہ بچہ پڑھے، عزت کمائے، پیسے کمائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تمہارے بچے کہاں پیدا ہوئے؟ مسلمانوں کو کرنا تو قرآن کیا کہہ رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ یہ معاملات تم کرو، تعلیم حاصل کرو، لیکن اغیار کی تعلیم لے کر اغیار کے ہی معاملات تم نے لے لیے۔ تمہارا بچہ وہاں پر ڈانس سیکھ رہا ہے، اب 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد اگر وہ ہر دفعہ ٹیبلوں کے اندر یہ ڈانس سیکھتا رہے تو 10 سال کے اندر سنگر بننے کے والدین بھی خوش ہوں گے، کیونکہ انہیں تو سامنے صرف پیسہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم کا فہم حاصل کر لیا ہوتا، پھر یہ سنگروں کے معاملات، پھر یہ ڈانس، یہ پارٹیاں، یہ بے حیائیاں، یہ جو ان سے مہندی کے نام کے اوپر یہ رقص، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ناچتی ہوئی ہیں، پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب، پڑھتے نہیں بھول کر بھی اللہ کی کتاب، ہو چکے ہیں مسلمان اب اس قدر خراب، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے یہ امت رسول کی۔ امت رسول اللہ کے تالیاں بجا رہی ہے انہیں دیکھ کر، اور فاطمہ الزہرا کی جو کنیزیں تھیں جنہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا، یہ جو ان سے وہ مہندی کے نام کے اوپر رقص کر رہی ہے، اور وہاں پر غیر مرد اغیار اپنے پرائے وہ ڈول بجانے والے سارے کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہی معاملات، اگر یہی بچی نے اغیار کی تعلیمات نہ پڑھی ہوتی، اگر یہی انہوں نے وہاں سے تعلیمات نہ حاصل کی ہوتی، اگر وہاں سے یہ معاملات نہ سیکھے ہوتے، تو اسے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النور کے اندر آیا نا، وہ جس وقت عورتیں نکلتی تھی تو اپنے پاؤں جون سے زمین پر مارتی تھی، انہوں نے پائل پہنی ہوتی تھی، قرآن نے کہا یہ کام نہیں کرنا۔ پھر وہاں سے علماء نے کہا کہ عورت کو خوشبو لگانا بھی منع ہے، وجہ اس کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد سے باہر نکلا تو ایک عورت بھی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہی تھی، تو میں نے اسے پوچھا اے اللہ رب العزت کی بندی کیا تو نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اللہ اس کے نہ نمازیں قبول کرتا ہے، اللہ نہ اس کے روزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور اماں عائشہ الصدیقہ کے پاس آپ کی بھتیجی آئی، انہوں نے نا کپڑا لیا ہوا تھا باریک سا، تو آپ نے ان پر غصے ہو گئی، کہا کہ کپڑے کا مقصد یہ ہے کہ سر کو ڈانپنا موٹی چادر کے ساتھ، اور اب یہاں پر تو لباس سارے کا سارا جسم سے اتر رہے، دن بدن بچیوں کے کپڑے دن بدن چھوٹے سے چھوٹے ہوتے نظر آ رہے ہیں، دن بدن لباس نیچے اتر رہا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ کی حدیث آ رہی ہے، ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو ان سے قرب قیامت عورتیں جو ان سے وہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں گی، تو اب برہن ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ پھر وہاں سے معاملات لیے گئے، پھر انہوں نے ہر بے حیائی ہم مسلمانوں کے اندر ہمیں دے دی اور کہا کہ اس کے اوپر تم نہیں عمل کرنا ہے، ہم تو عمل پھر کر ہی رہے ہیں۔ پھر اقبال نے کہا تھا وعدہ میں تم نے سارا تمدن میں ہنوز، یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائی یہود۔ اقبال کہتے ہیں وہاں پر یہود دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، یہ کام تو ہمارے کرنے والے تھے، یہ ہم نے کرنے تھے، لیکن یہ کام تم کرتے نظر آ رہے ہو۔ تمہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پاس بھی نظر نہ آیا کہ ہم یہ کن کاموں کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ تعلیم کہاں سے حاصل کی جا رہی ہے۔ اثر رونا تو یہ ہے کہ سسٹم ہی سارے کا سارا خراب ہے، سسٹم جس وقت ٹھیک، اب پھر بات وہیں پر آ گئی، اب جس وقت یہ او لیول اے لیول کر کے اور امریکہ سے کینیڈا سے پی ایچ ڈی کر کے ان کی تعلیم لے کر آئیں گے، پھر ہمارے اوپر آ کے حکمران بن جائیں گے، پھر اوپری نظام سارے کا سارا خراب پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تعلیم تعلیم تعلیم، مقصد یہ ہے کہ تعلیم کیسے ٹھیک ہو، سارا کا سسٹم سارا نظام بھی بگڑا پڑا ہے۔